بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 4 مئی ہے سال 2022۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے معاملے پر کیا اسٹیبلشمنٹ میں اختلافات ہیں؟ سینئر صحافی مظہر عباس نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹویٹس کرنے مہنگے پڑ گئے ہیں، عوام نے نشانے پر لے لیا ہے۔ کرائے کا مولوی طاہر اشرفی کی مونس الہی نے جئی تئی کر دی ہے۔ حامد میر ایک مرتبہ پھر ایکسپوز ہوئے ہیں۔ مریم نواز کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، لیکن عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور موجودہ حکومت کی تمام جماعتوں کے لیے یہ درد سر بن چکا ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے، چونکہ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور عوام کی بڑی تعداد اس کے اندر شرکت کرے گی، یقیناً ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا۔ جس طرح کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو کاروں والے ہوتے ہیں، بسوں والے، ٹرکوں والے، ان سب کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے بسیں نہیں دینی۔ یہ سارے حکومتی ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، تو ایک بڑی تعداد اسلام آباد کے اندر پہنچنے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا توڑ نکالنے کے لیے کبھی فرح گوگی اور کبھی کوئی عنوان مسجد نبوی کی توہین کے معاملے کو جس طریقے سے عوام کے سامنے رکھا گیا اور اس پیرائے کے اندر اس کا ذکر کیا گیا جیسے پوری پی ٹی آئی ایک گستاخ بن گئی ہے تاکہ مذہب کارڈ استعمال کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس حکومت کو جو بان متی کا کنبہ ہے وہ کامیابی نہیں ملی۔ اب جو ہے مریم نواز کو لانگ مارچ سے پہلے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایک جلسوں کا مسلم لیگ نون نے شیڈول بنا لیا ہے جس کے اندر میاں والی، فتح جنگ، اکاڑا، گجرات، سوابی، ملتان، بہاڑی، بہاول نگر، ان علاقوں کے اندر شہروں میں جلسے کیے جا رہے ہیں اور اس کے اندر مریم نواز جو ہے وہ خطاب کریں گی اور ظاہر ہے عمران خان کے حوالے سے ان کا بیانیہ فرح گوگی، مسجد نبوی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہی چیزیں ہوں گی۔ دوسری طرف جو عمران خان ہے وہ چونکہ لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور عوام کی ایک بڑی جو تعداد ہے، غالب اکثریت، وہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے اور یہ پوری ایک امریکی سازش جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ ان کے جلسوں کا آپ 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ سن چکے ہیں، لیکن اب مزید کچھ شہروں کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی 6 مئی سے میاں والے سے ان جلسوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ پرسوں سے ایبٹ آباد 8 مئی کو، راول پنڈی 9 مئی کو، جیلم 10 مئی، لائرز کنونشن ہے لاہور کے اندر 11 مئی، اٹک 12 مئی، مردان 13 مئی، سیالکوٹ 14 مئی، 15 مئی کو فیصل آباد، 16 کو سوابی، 17 کو کوہاٹ، 18 کو چکوال اور 20 کو ملتان۔ تو لگاتار 6 سے لے کر 20 تک یہ جلسے جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر عوام کی ایک بڑی تعداد اس کے اندر شرکت کرے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر عوام کا یہ جو مومنٹم ہے یہ برقرار رہتا ہے یا نہیں۔ اب احمد میر جو ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ان کو پہلے جب چینل سے ہٹایا گیا، آپ کو یاد ہوگا اسد طور کے پر تشدد کا معاملہ تھا، یہاں پر اسلام آباد میں انہوں نے گفتگو کی۔ اس گفتگو کے اندر انہوں نے جنرل رانی کا ذکر کیا، انہوں نے پاک فوج پر تنقید کی، جس کے نتیجے کے بعد ان کو آفر کر دیا گیا جیو نیوز سے اور یہ کافی عرصہ جو ہے وہ روپوش رہے۔ پھر واشنگٹن پوسٹ کے اندر، انڈیپینڈنٹ اردو کے اندر اور یہ ڈی ڈبلیو کے اندر بلکہ اپنے کالم لکھتے رہے اور پاک فوج پر پریشر بناتے رہے کہ پاکستان کے اندر یہاں سینسرشپ ہے، آزادی ادارے رائے خطرے میں ہے، اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کرتی ہے، موجودہ حکومت جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان سے سوال کیے گئے اس دوران کہ جناب آپ کو یہ آف ایئر کس نے کیا ہے، تو انہوں نے ابتدائی دنوں کے اندر یہ بات کی کہ مجھے عمران خان جو ہے انہوں نے آف ایئر نہیں کروایا بلکہ کچھ اور ہے، یعنی انہیں نے واضح نشانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا لیا۔ لیکن بعد ازاں جب آصف زرداری نے ان کو واگزار کروایا اور ٹیلی ویژن چینل پر یہ نمودار ہوئے، اس دن سے لے کر ان کی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس ہو گئی، ان کی بلکہ یہ ترجمان بن گئے اور انتہائی منافقت کے ساتھ، مکاری کے ساتھ اب یہ جو ہے وہ سارا ملبہ عمران خان پر آزادی ادارے رائے کا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ مسلسل کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں۔ کل ایک ٹویٹ آیا جس کے مطابق کہا گیا کہ دنیا بھر میں آج صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور میں یہ دن حامد میر، منصور علی خان، طلعت حسین، شاہ زیب خان زادہ، آسمہ شرادی، عنبر شمسی، مطیع اللہ جان اور اپنے جو پسندیدہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں اس شخص نے کہا
میں یہ ان کے نام کرتا ہوں۔ اب اس پر حامد میر کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت کے دور میں ابصار عالم اور اسد دور پر حملے نہ ہوتے، میرے سمیت دیگر صحافیوں پر پابندیاں نہ لگائی جاتی، تو پاکستان آزادی صحافت کے عالمی انڈیکس میں 12 درجے نیچے نہ گرتا۔ پاکستان کی ساکھ برباد کرنے کی یہ سازش کس نے کی؟ امید ہے عمران خان اس کا جواب دیں گے۔ اب یہ حامد میر جو ہے یہ اتنا دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے، یہ خود اقرار کر چکا ہے کہ جنرل رانی اور کہاں کہاں انہوں نے ذکر کیا، اس کی وجہ سے ان کو بغیر کسی قانونی جواز کے آفر کر دیا گیا، اور اب یہ ان کے نام نہیں لیتے جو کہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، لہذا سارا ملبہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے طاہر اشرفی۔ آپ کو علم ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ طاہر اشرفی ہر حکومت کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں، جیسے فضل الرحمان بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے، یہ بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مسجد نبوی کا جو حالیہ واقعہ آیا، اس پر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ بڑی حیران کن تھی۔ ایک تو یہ دورے پر گئے، کیوں گئے؟ کیونکہ ان کے سعودی حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہر جو پاکستان میں آنے والی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ مبینہ طور پر وہ طاہر اشرفی صاحب کو جو ہے وہ اچھا سمجھتی ہے، اور ہر حکومت کے اندر ان کی معاونت لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بھی اس حکومت کے عام عہدے پر تعینات ہوں گے، اور اس کا انہوں نے ماحول باقاعدہ بنانا شروع کر دیا، اور ماحول ایسے بنایا کہ پہلے تو وہ سعودی عرب وفد کے اندر یہ شامل تھے، وہاں ان کو لے جایا گیا، اور پھر انہوں نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنانے کے اندر کردار ادا کیا، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کے مقدس ترین مقام مسجد نبوی میں گزشتہ 100 سالہ تاریخ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ یقیناً افسوسناک ہے، لیکن طاہر اشرفی صاحب جانتے ہیں کہ یہاں پر جنرل رحیل شریف زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، یہاں پر نواز شریف زندہ باد کے بھی نعرے لگتے رہے، یہاں پر عمران خان جو ہے ان کے خلاف کعبۃ اللہ کے اندر وہ نعرے لگتے رہے۔ وہ بھی بڑے افسوسناک واقعات تھے، لیکن ان کی مذمت وہ نہیں کی گئی ان لوگوں کی طرف سے جو آج یہ اچھال رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے اس وقت کسی نے مذمت نہیں کی، تو اب کیوں کی ہے؟ یقیناً مسئلہ ان کے نزدیک توہین مسجد نبوی نہیں ہے، اور اس نون لیگ کا جو طبقہ ہے اس کے نزدیک مسجد چور چور، شہباز شریف چور کا جو نعرہ ہے وہ توہین جو ہے ان کو کر رہی ہے۔ بہرحال واقعہ پھر بھی افسوسناک ہے۔ اب انہوں نے بتایا طاہر اشرفی نے کہ میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں، اس وقت میں وہاں موجود تھا جہاں درود شریف بھی آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، اور بڑی انہوں نے مذمت کی، اور پھر تحریک انصاف کی مذمت کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے تھی، وزراء نے پورا جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب اس پورے معاملے کا جو تبصرہ ہے وہ مونا سلائی نے کی ہے، اور مونا سلائی نے اس طاہر اشرفی صاحب جو ہے ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آلویز اویلیبل فار رینٹ، یہ ہمیشہ کرائے پر اویلیبل ہوتے ہیں یہ مولوی صاحب، یعنی تا حیات حکومتی مولوی صاحب اب ان کو کہا جاتا ہے۔ He was the same when he was with our government 2002 to 2007۔ وہ کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جو 2002 سے لے کر 2007 تک ہماری حکومت کا حصہ تھا۔ Then he was with Sharif right after which he went with PM عمران خان، یعنی عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے جو شریفوں کی حکومت تھی اس کے بھی یہ ساتھی تھے، یعنی یہ ہر جگہ پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ اینڈ نو اگین ود شریف، اور یہ دوبارہ اب شریف خاندان کے ساتھ ہیں۔ تو پورا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طاہر اشرفی صاحب ہیں یہ کرائے کے اویلیبل مولوی ہیں۔ بہرحال یہ مونا سلائی کا نقطہ نظر ہے۔ اب ایک بڑی عام حیرانگی کی بات ہے، اور وہ یہ کہ صحافی مدر آباد انہوں نے پوائنٹ یعنی بریکنگ پوائنٹ ود مالک پروگرام کے اندر ایک بڑی عام بات کی ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ یعنی اس وقت جو پاکستان کے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، وہ زندہ باد ہے، وہ قربانیاں دیتے ہیں، ہمیں ان کا ہمیشہ احترام ہے ہر فوجی کا، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے چودھری پرویز الہی ایک طرف ہوئے، شیخ رشید عمران خان کے ساتھ ہیں، پرویز الہی بھی ادھر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جس طرح صدر پاکستان، گورنر پنجاب جس طرح وہ اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈویژن ہے۔ یہ جو مدر آباد ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو غیر جانبدار صحافیوں کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ صحافی ہیں جو ہمیشہ اپنی ایک رائے دیتے ہیں، ان کی بڑی ویلڈ رائے ہوتی ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ غیر معمولی بات یہ نہیں کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان لڑائی ہے،
یہ تو چلتی رہتی ہے، یعنی حکومت ہوگی یا فوج ہوگی، ان کے درمیان تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غیر معمولی بات یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے، راولپنڈی کے اندر واضح جھگڑا نظر آ رہا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ کچھ پلیئرز ایک طرف کھڑے ہیں، کچھ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی عوام کی ایک غالب اکثریت ہے، وہ چونکہ موجودہ جو حکومت ہے ان کی مخالفت کے اندر آپ کو علم ہے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں اور وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ آج بھی ٹویٹر پر گونج رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے۔ تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ اس کی نظر آتی ہے، اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور وہ یہ کہ جہاں پر آرمی چیف دیکھتا ہے پوری فوج ادھر کو ہی دیکھتی ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید کو جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر متنازعہ بنایا گیا، ان کو گالیاں جو ہے وہ نکالی گئی نون لیگ کی طرف سے تاکہ اس طرح متنازعہ بنایا جائے کہ وہ آرمی چیف کی دور سے شاید باہر ہو جائیں گے، اور پھر انہی لوگوں کو لایا گیا جو گالیاں نکالتے رہے، پہلے جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید کو اکٹھی، اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو چھوڑ دیا، فیض حمید کو لے لیا۔ اس پر شکوک و شبہات کا بہرحال اظہار کیا جاتا ہے۔ اداروں کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ پاکستان کے ادارے ہیں، یقیناً ہم سب کو ان کا احترام ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں گزشتہ روز۔ یہ 3 ٹویٹس ہیں اور 9 اپریل کے بعد یہ پہلی مرتبہ ٹویٹس کی گئی ہیں، چونکہ 9 اپریل کو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹس کی تھی، یعنی ٹویٹ کی تھی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بیچ دیا، آپ امریکہ کے سامنے جھک گئے، یعنی یہ ایک عالمی سازش ہے، اس کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو اس وقت جو پاک فوج کی اعلیٰ لیڈرشپ ہے، یعنی فوج کے تو کوئی بھی خلاف نہیں ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف ایک بڑا عام بیانیہ جو ہے وہ پاپولر ہو چکا ہے۔ حالانکہ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آرمی کی فوج کی عزت کرنی ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات لوگوں نے اٹھائے ہیں اور وہ سوال بڑے عام ہیں۔ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کوٹلی کے اندر انہوں نے نماز عید ادا کی، پھر کچھ شہداء کی فیملیز کے گھر وہ گئے، اور اس کے بعد یہ ٹویٹس کی گئی کہ یہاں جو جنرل شمشاد صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، جن کے حوالے سے کہا گیا کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فیک نیوز یہاں اکثر چلتی رہتی ہیں۔ اب اس معاملے پر کچھ جو کمنٹس آئے ہیں، تقریباً 80,000 90,000 کے قریب اب تک ان تینوں ٹویٹس پر، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 2:40 پر یہ ٹویٹس مجموعی طور پر تقریباً بنتے ہیں جو کمنٹس آئے ہیں۔ کمنٹس کے اندر بڑے عام سوالات اٹھائے ہیں اور بڑی تنقید کی ہے اس وقت جو فوجی لیڈرشپ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور فوج کے درمیان جو تفریق ہے، جو نقطہ نظر ہے، اس کے اندر اختلاف کو ظاہر کرتی ہے، اور ہمیں ہمارے اداروں کو یہ بات سنجیدگی کے ساتھ سوچنی ہوگی۔ اب یہاں ایک صاحب ہیں وہ ٹویٹ کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقاص گرایا ماروی سرمد حسین حقانی گروپ حامد میر جعفر آپ کی وجہ سے گالیاں دیتے تھے، ورنہ ہماری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آج وہی گروپ اقتدار میں آ کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم ففتھ کہاں ہو، کیا کر لیا آرمی نے ہمارا، یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ اب اسی طرح کچھ نعرے شیئر کیے گئے کہ جو لوگ آج تک ہمارے اداروں کو گالیاں دیتے رہے، یعنی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ مریم نواز کہتی رہی، جنرل قمر باجوہ یہ سارا گند تم نے پھیلایا۔ نواز شریف کہتے رہے، آصف زرداری جس جنرل کی نوکری 3 سال کی ہو اس کے کیا مجال کہ وہ مجھے بتائے، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ زرداری کا بیان تھا۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ اس فوج نے 48 ہارا، 1965 میں ہارا، 71 میں ہارا، 98 میں ہارا، پوچھا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں پھر وہ ایک پرویز رشید ہے، وہ کہتا ہے پاکستان کو خراب کریں یہ جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف۔ یعنی پھر ایاز صادق نے کہا جنرل قمر باجوہ آئے تو ٹانکیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ حامد میر کہتا ہے ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹینک اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی باتیں بتائیں گے، آپ کو ننگا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اس کریکٹر کے لوگ جو مسلسل آپ پر تنقید کرتے رہے، آپ پر سخت جو ہے وہ زبان استعمال کرتے رہے، وہ آج آپ کے چہیتے بن گئے، وہ آج آپ کی پارٹی بن گئے، اور ہم لوگ جو آواز اٹھاتے رہے وہ یقیناً جو ہے وہ بڑی اس پر دکھ اور تکلیف ہے پورے پاکستانیوں کو۔ تو اس طرح کے بڑے عجیب قسم کے جو کمنٹس ہیں انہوں نے تنقید کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن کی طرف اگر یہ ملک بڑھ جائے گا تو یہ عوام اور اداروں کے درمیان تفریق بھی ختم ہو جائے گی اور معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اوورآل مور دین 70% جو کمنٹس ہیں
وہ اس ISPR کی، حالانکہ یہ تقریباً 1 مہینے کے بعد یعنی 24-25 دن کے بعد یہ ٹویٹ کی گئی ہے. پہلے تو کمنٹ کا جو ہے وہ کھانا بند کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ کھولا ہے تو اس طرح رد عمل کا اظہار ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے جاتے ہیں، جو کہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس حالیہ تبدیلی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ بیانیہ عوام کے اندر مقبول ہو چکا ہے. اس کو کس طریقے سے اب ادارے جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. یقیناً یہ پاکستانی قوم ہے، یہ پاک فوج سے محبت کرتی ہے، اور اس کا بہتر حال یہی ہے کہ نئے انتخابات ہوں اور یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے وہ نہ لی جائے. جو زیادہ ووٹ لے فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے وہ حکومت کرے. میں سمجھتا ہوں اس کی طرف جلد یا بدیر ہمارے اداروں کو جانا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے اندر بڑی ایک خدا نخواستہ تفریق نظر آتی ہے. اللہ پاکستان کی اور اس کے اداروں کی حفاظت کرے. السلام علیکم.